فلپ ہاؤسز 3 مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے, شارٹ وینچر ہے نمبر 1. نمبر 2, کیش کو جنریٹ کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے ہے نا آپ کے, جسے آپ کیش فلو کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کو 1.25 سال 1.5 سال کے بعد ایک جمپ مل جائے 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا, آپ کو 10-15 لاکھ روپے بھی آ رہا ہے. اگر آپ نے 4 گھر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہر مہینے ایک بک جاتا ہے, اگر آپ کے پاس 3 ٹیمز ہیں یا 2 ٹیمز ہیں, اور ایک بھی کر لیں تو 3 مہینے میں اگر 20 لاکھ روپے آ گیا تو سال میں 3-4 دفعہ آپ کا ریونیو آ جاتا ہے. تو کیش جنریٹ کرتا ہے. نمبر 3, کسی مارکیٹ میں بھی, دنیا کی کسی مارکیٹ میں, میں نے اسپین کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے آسٹریلیا کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے امریکہ کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے انگلینڈ کی مارکیٹ چیک کی ہے, پاکستان کی مارکیٹ چیک کی ہے, کسی مارکیٹ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں, لاہور کے اندر So why flipping is a good business? نمبر 1, it's a short term venture. نیا گھر بنائیں گے, سال سوا سال کے بعد گھر بکے گا اور بنے گا. دھکے کھا کھا کے تھک جائیں گے, ایل ڈی اے سے نقشے کرا, یہ کرا, وہ کرا, ٹھیک کرا, وہ کرا. فلپ ہاؤسز 3 مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے, شارٹ وینچر ہے نمبر 1. نمبر 2, کیش کو جنریٹ کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے ہے نا آپ کے, جسے آپ کیش فلو کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کو 1.25 سال 1.5 سال کے بعد ایک جمپ مل جائے 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا, آپ کو 10-15 لاکھ روپے بھی آ رہا ہے. اگر آپ نے 4 گھر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہر مہینے ایک بک جاتا ہے, اگر آپ کے پاس 3 ٹیمز ہیں یا 2 ٹیمز ہیں, اور ایک بھی کر لیں تو 3 مہینے میں اگر 20 لاکھ روپے آ گیا تو سال میں 3-4 دفعہ آپ کا ریونیو آ جاتا ہے. تو کیش جنریٹ کرتا ہے. نمبر 3, کسی مارکیٹ میں بھی, دنیا کی کسی مارکیٹ میں, میں نے اسپین کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے آسٹریلیا کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے امریکہ کی مارکیٹ چیک کی ہے, میں نے انگلینڈ کی مارکیٹ چیک کی ہے, پاکستان کی مارکیٹ چیک کی ہے, کسی مارکیٹ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں, لاہور کے اندر 3-4 سوسائٹیاں میں نے چیک کی ہیں جہاں پہ یہ کام کرنے کا بڑا پوٹینشیل ہے, جس کے میں نے نام آپ کو لے دیے, اور زمین.com بھی وہ آپ کو بتا رہا ہے. صاف ظاہر ہے کہ ڈیٹا تو موجود ہے کن سوسائٹیز میں اچھا ہے, لیکن میری ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں جائیں جہاں پہ آپ کی گڈ ول ہے, جہاں پہ آپ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں. وہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی مارکیٹ میں بھی یہ کام شروع ہو سکتا ہے. نمبر 4, یو کین آلسو ورک پارٹ ٹائم. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا بزنس چھوڑ کے اس پہ کرنا ہے, آلدو اس کے بہت بینیفٹ ہے اگر آپ فل ٹائم کچھ کر رہے ہیں. اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف فل ٹائم یہی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. نہ وہ نیا گھر بنائیں گے, نہ وہ کسی کی کو آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن بتائیں گے, انہوں نے صرف اور صرف خرید کے ٹھیک کر کے بیچنا ہے. ان کے نیش ہی ہے کہ وہ ڈیزائنر ہے, لیکن وہ گھر اپنا بنا کے بیچیں گے, کسی کا گھر ڈیزائن نہیں کریں گے. تو یہ پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 5واں یہ ہے کہ ڈز ناٹ نیڈ اے لاٹ آف منی. یو کین آلسو, اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گڈ ول ہے, انویسٹر اگر آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو فیملی میں سے لوگ مل جاتے ہیں, اگر آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, اور بعض دفعہ آپ کا تکا اس طرح بھی لگ جاتا ہے. میں نے ابھی پچھلے مہینے ایک بندے کو دیکھا جس کو پیسوں کی ضرورت تھی, اس نے گھر خرید لیا 1 کروڑ پہ, 70 لاکھ روپے کے ٹوکن کے اوپر گھر خرید لیا 5 مہینے کا, اور 5 مہینے کا 3.5 مہینے میں اس نے پوری پیمنٹ کر کے گھر بیچ بھی دیا تھا. 70 لاکھ کسی کو ضرورت تھی, اس نے گھر کا ٹوکن لے کے اس کی چابیاں پکڑا دی, اس نے ٹھیک کر کے رینوویٹ کر کے بیچ کے بقایا پیسے اس کے ادھر سے بعد میں دیے. تو بعض دفعہ ٹف حالات میں یہ بھی آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ کوئی کیش اسٹرائیو کر رہا ہوتا ہے, کسی کو اتنی زیادہ اسٹارونگ ہوتی ہے کیش کی کہ یار مجھے تو 70 لاکھ دینا, میرا کام ہو جائے, باقی 3 مہینے بعد دے دے. تو بعض دفعہ ایسے بھی چیک لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی شخص بھی کر سکتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی سینس اور سیکھنے کا شوق ہے. اینی ون کین ڈو اٹ. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ سول انجینئرنگ کی ڈگری چاہیے یا جناب آپ نے کوئی NCA کا کورس کیا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک سینس جو سی ہوتی ہے نا, ایک جنون ہوتا ہے, ایک سینس ہوتا ہے, کیونکہ آج کل نیٹ پہ اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر آپ کو شوق ہے, لگن ہے, تو کوئی بھی ایک بچہ بھی پک کر سکتا ہے. ایک بچہ بھی گھر کا آپ کو وہ آئیڈیا دے سکتا ہے جو کہ شاید بڑوں کے دماغ میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے, اسٹرکچر کیا ہے, کچھ ایسی چیزیں جو بڑے مشورہ دیں گے, لیکن جو ٹیسٹ فل چیزیں ہیں وہ لڑکیاں, خواتین, گھروں کی بچیاں آپ کو مشورے وہ دے سکتی ہیں جو کہ شاید بڑے کے دماغ میں نہ آئے. 2 طرح کی فلپنگ ہے جی.
نمبر 1 فائنڈ اینڈ فلپ. گھر ڈھونڈا اور ساتھ ہی بیچ دیا, اور یہ ہوتی ہے اچھے وقت میں. دوسرا ہے فکس اینڈ فلپ, کیوں اس میں محنت ہے, اس میں ٹیسٹ ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن ہے, اس میں رسک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ برے ٹائم میں سب سے کامیاب ہے. میں پھر وہی یاد کراؤں گا سورۃ الشمس کی یہ آیات, یہ یاد رکھیں, یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تکلیف کے ساتھ آسانی, تکلیف کے ساتھ آسانی. جب بھی کوئی ایک جگہ سے آپ کو کہیں سے بری چیز لگے گی تو دوسری طرف ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اسی دور میں کہیں آسانی بھی ہے. کچھ انڈسٹریاں نیچے ہیں تو کچھ اوپر جا رہی ہوں گی, کچھ اپرچونٹی ادھر ہے تو کچھ ادھر آ رہی ہوگی. اکانومی ایسی چلتی ہے, اکانومی میں پیسہ باہر نہیں جاتا, ادھر سے نکل کے ادھر آ جاتا ہے, ادھر سے نکل کے ادھر آ جاتا ہے. سٹاک سے نکلے گا تو سونے میں آ جائے گا, سونے سے نکلے گا تو سٹاک میں چلا جائے گا, سٹاک سے نکلے گا تو ریل اسٹیٹ میں آ جائے گا, ریل اسٹیٹ سے نکلے گا تو سونے میں آ جائے گا. یہی پیسہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر صرف اس انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ نیچے جا رہی ہو, لیکن یہی چیز کہیں ادھر جا رہی ہوگی. اوکے, تو اگر فائنڈ اینڈ فلپ نہیں کام کر رہا تو فکس اینڈ فلپ کام کر رہا ہوگا ٹف ٹائمز کے اندر, کیونکہ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے, اس میں محنت ہے, اس میں رسک ہے, اس میں ہنر ہے, اس میں اسکل چاہیے آپ کو, جو کہ فائنڈ اینڈ فلپ میں نہیں چاہیے. فائنڈ اینڈ فلپ میں پیسہ چاہیے, پیسے کی گیم ہے. ہاں, کسی نے آپ کو آ کے کیا ہو سستا ملتا پیا ہے, لے لو جی, چلو جا لے, بیٹھے بیٹھے ہم نے لے لے. تو وہ سارے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ برے وقت میں بھاگ جاتے ہیں. یہ جینون بندہ ہے جس کے پاس اسکل ہے, وہی اس وقت ہوگا اس برے گھر کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. جس کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے, جس کے پاس وہ اسکل ہے, اس کو مل جائے گا گھر, وہ کرے گا, تو اس کے اتنے بائرز نہیں ہوں گے, کیونکہ خرید کے بیچنے والے بہت ہوتے ہیں, خرید کے محنت کر کے ٹھیک کر کے بیچنے والے ساتھ ہی کم ہو جائیں گے. اگر وہ 10 ہیں جو کمانا چاہتے ہیں نوٹ سے نوٹ ہے, تو محنت کر کے کمانے والے 2 رہ جائیں گے, تو مارکیٹ ویسے ہی چھوٹی ہو جاتی ہے. 3 میجر سٹیپس ہیں جس میں. نمبر 1 you buy or find a house, number 2 you renovate or fix the house, and number 3 you resell or flip the house. ابھی بھی کیوں اچھا وقت ہے؟ کیونکہ بہت اچھا وقت, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ گھروں کی ڈیمانڈ جون سی ہے جینون ابھی بھی ہے, اور رینٹ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے, اور کیونکہ حالات ایسے ہیں, ٹائٹ کیش ہے, مارکیٹ سلو ہے, تو آپ کو بائنگ اچھی ہو سکتی ہے, آپ کے بائنگ اچھی ہو سکتی ہے. وہ گھر جو آپ کو خراب حالت میں گھر ہے, جو ویسے بکنے کو تیار نہیں ہے, تو اگر آپ کو سستا بھی کوئی دینے کو تیار ہو جائے گا. نمبر 4 وہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, جس کو ہم جنریشن زیڈ کہتے ہیں, وائی کہتے ہیں, اور جو عورتوں کا انفلوئنس ہے بائنگ کے اوپر. ہم لوگ بڑے, ہماری عمر کے جو لوگ ہیں 50 سے اوپر, ہم گھروں کو لیتے تھے, گاڑیاں خریدتے تھے, ٹیلی فون خریدتے تھے, ہم خود جا کے خرید کے آگے بیگموں کو بتا دیتے تھے. نئی نسل ایسی نہیں ہے. یہاں پہ بیگم گھر پسند کرتی ہے, حفیظ سینٹر میں جا کے موبائل دی انہوں والی پہ نہ آندھی ہے, موبائل دی وہ پسند کرے گی, تو کی کرے, شکل ہی پسند کرے گی نا, عورت تو شکل ہی پسند کر سکتی, تو وہ گھروں کی بھی شکلوں بھی پسند کرتی ہیں. نئی نسل میں یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ وہ خواتین تو, اور خواتین کو اسی لیے دنیا کی اکانومی میں ڈالا گیا ہے, دے آر امپلسو بائر, ایموشنل بائر. وہ گھر کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر, اس کی گاڑی ری سیل کیا ہے, اس کے پارٹس اویلیبل ہیں, اس کی مینٹیننس کی کاسٹ کیا ہے, وہ گاڑیاں اس پہ نہیں خریدتے. یہ اچھی ہے, میرے بھائی کے پاس ہے, یہ اچھی ہے, اس کا رنگ بڑا اچھا ہے, اٹ لک سلیک, وہ اس پہ خریدتی ہیں گاڑیاں. تو یہ نئی نسل کے بائنگ کے سٹینڈرڈز فرق ہے. تو کیونکہ اس نسل کا انفلوئنس آ چکا ہے, تو اس نسل کو کنونس کرنے کے لیے اگر آپ اس گھر میں گیجٹس ڈال دیں
جو ان کو چاہیے, جو میں نے شروع میں بتایا, ٹیکس ہے, شوشا جو لگا دیں تو وہ اس نسل کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین نئے گھر کی اسٹرکچر سے رینوویٹڈ گھر ہمیشہ 20 سے 25% نہ یہ سستا ملے گا, ہوگا ویسے کا ویسے ہی. یعنی کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, یہ تو میرا ریسنٹ ایگزامپل ہے, آگے جا کے دوں گا ڈیٹیل میں, کہ برانڈ نیو ہاؤس اگر آپ خود گھر میں بناتے ہیں, گرے اسٹرکچر 3000 کا پڑتا ہے. آپ ایک 10 سال پرانا گرے خرید لیں گھر جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو, لکڑ بھی کھادی گئی ہے, کھڑکیاں غائب ہے گیا نے, سمجھے صرف گرے اسٹرکچر ہی ہے, وہ آپ کو 1500-1600 کے حساب سے مل جاتا ہے. 1500 تو آپ نے ادھر ہی بچا لیا, 1500 روپیہ تو آپ کو ڈائریکٹلی ادھر ہی بچ گیا. اور صاف ذرا کہ آپ گرے اسٹرکچر کے اندر اکثر اوقات وہ چیزیں نہیں ہوئی تھیں, سیور ہوا ہے, پائپنگ ہوئی ہے, بجلی کی تاریں پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے. تو آپ نے جب اس کھوکھے کو, جو پرانا ستیہ ناش پھرا ہوا ہے, اس کی کھڑکیاں بھی بدل دیں, اس کے دروازے بھی بدل دیں, اس کی آپ نے ٹائلیں بھی بدل دی, باتھ روم بھی بدل دیے, تو ایکچولی نہ صرف یہ کہ 20-25% سستا ہے, بلکہ ہے یہ ویسے کا ویسے, یہ بھی برانڈ نہیں ہو, اسٹرکچر ہی پرانا ہے بھائی جان. سارے کا سارا گھر اندر سے نیا ہی ہے, ہر چیز, لکڑی کا کام بھی نیا ہے, کھڑکیاں بھی نہیں ہے, تو دروازے بھی نئے ہیں, تو فٹنگ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہی نیا ہے. تو دیکھنے کی حد تک دونوں نئے ہیں, اور 25-30 لاکھ کا فرق. اس لیے یہ گھر جلدی بکتا ہے نئے گھر کی نسبت. رینوویٹڈ گھر جلدی بکتا ہے, فلی رینوویٹڈ ہے, نیا کا نیا, دیکھنے کی حد تک برانڈ نہیں ہو. اور دوسری اس میں ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیولپڈ سوسائٹیز میں ہوتا ہے. نیا گھر, یاد رکھیں جو انویسٹر ہے نا, میں تو اندر باہر سے اس پروفیشن کے لوگوں کو جان چکا ہوں پچھلے 5 سال میں. یہ جو انویسٹر ہوتا ہے, انہوں نے پلاٹ سستے خرید کر رکھے ہوتے ہیں, یہ ہر سال ان میں سے ایک پلاٹ نکالتے ہیں, اس میں گھر بنا دیتے ہیں. انہوں نے پلاٹ ان جگہوں پہ خریدے ہوتے ہیں جو کہ ابھی پوری ڈیولپ نہیں ہوتی. اس گلی میں 2 گھر ہوں گے, انہیں 12 بننے. اب سوچیں 12 گھر جس گلی میں بننے ہیں, اس گلی کی حالت کیا ہوگی, کھپ رولا پیا رہے گا, گند اڑتا رہے گا 12. رینوویٹڈ گھر ہمیشہ ڈیولپڈ سوسائٹی میں, پوری سڑک ڈیولپ ہے, کوئی گھر خالی نہیں ہے, گرینری لش ہے, پورے گھر میں رونق ہی رونق ہے, پوری گلی میں رونق ہے. تو یہ چیز لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے. پورے کا پورا نیبرہڈ ڈیولپ ہے. نئے گھر میں آپ کو نہیں پتا کل کو آپ کا ہمسایہ کون بنے گا, رینوویٹڈ گھر میں آپ کو پتا آپ کا ہمسایہ کون ہے. پورے کے پورے فل آپ کو ٹری مل جاتے ہیں, پورا لینڈسکیپ مل جاتا ہے رینوویٹڈ گھر کے اندر. جبکہ پرانے گھر کے اندر, نئے گھر کے اندر آپ کو نہ لینڈسکیپ ملے گا, نہ ساری کی ساری گلی میں آپ کو گرین بیلٹ ڈیولپ نظر آئے گی. تو جن لوگوں کو سمجھ ہے, ان کو سمجھ ہے کہ وہ رینوویٹڈ گھر کیوں ڈھونڈتے ہیں. پہلی آپشن وہ ہوتی ہے, ایسے بھی بتایا, رینوویٹڈ گھر. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سیل کیسے کرتے ہیں. آپ نے اس کو پرانے کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی ہے, یا آپ نے پرانے کو ایکچولی نیا کیا ہے. سو یہی فرق ہے, میں نے آپ کو بتایا. ہاؤس فلپنگ جو سی ہے چیپر ہے, لیس ورنیبل ہے ٹو مٹیریل اینڈ پرائس کی فلکچویشن کے اوپر. ٹیسٹڈ ہے ہاؤس اسٹرکچر. 12 سال 15 سال پرانا گھر تھا یار, آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس کے اسٹرکچر میں کوئی فلاح ہوتا تو اب تک گر گیا ہوتا. یہ جو آج بنا ہے, اس کی بنیاد اگلی بارش کے بعد بیٹھے گی یا بیٹھ سکتی ہے. ڈیولپڈ نیبرہڈ ہے, پوری گلی آپ کے سامنے بسی ہوئی ہے. لو ڈیپریسیشن ہے, کیونکہ نیا گھر, جیسے برانڈ نیو گاڑی آپ خریدتے ہیں نا, آپ جس دن نئے گھر میں انٹر ہو گئے نا, تو اس کی قیمت 10% 15% کم ہو جائے گی. اب یہ برانڈ نیو نہیں رہا. تو جو رینوویٹڈ گھر ہے اس کی ڈیپریسیشن کم ہے, کیونکہ آپ نے پہلے 25-30 لاکھ سستا لیا ہوا ہے. نئے گھر کی قیمت ہمیشہ ایسے آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے.
جبکہ رینوویٹڈ گھر کی قیمت ایسے آگے شروع پہلے سے اوپر چلی جاتی ہے. یہ سب ڈیٹا اویلیبل ہے. نیا گھر ایسے آئے گا اور پھر ایسے جائے گا 10 سال 5 سال کے بعد جب قیمتیں پوری بڑھ جائیں گی. پرانا گھر جو ہے وہ ایسے آگے پہلے سے اوپر چلا جائے گا. تو دیر سو مینی تھنگ جو کہ اس کے فیور میں جاتی ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں اس کی ڈیپریسیشن کم ہے, لینڈسکیپ ڈیولپڈ ہے. نئی کنسٹرکشن جو ان کی ایکسپینسو ہے, مٹیریل پرائسز کی فلکچویشن اس پہ زیادہ اثر کرتی ہیں. وقت کے ساتھ پتہ چلے گا, رسک فیکٹر دیر ہے. نیبرہڈ کا پتہ نہیں کہ کل کو کون آپ کے گلی میں آتا ہے, ہمسائے میں کون کس قسم کے لوگ آتے ہیں. ڈیپریسیشن زیادہ ہوگی اور جو لینڈسکیپ ہے اس گلی کا وہ انڈر ڈیولپڈ ہے.